الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ کنزیومر بیہیویئر کے سلسلے میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اظہار ترجیح کی مدد سے صارف کا خط طلب اخذ کرنا جبکہ شے نارمل ہو۔ عزیز طلباء، کنزیومر بیہیویئر کا یہ جو چیپٹر تھا اس میں نے تمام ٹاپک آپ کو ریوائز کروائے اور بطور سیلف اسائنمنٹ آپ کو گھر کے لیے دی تاکہ آپ اس چیپٹر میں سے کوئی ٹاپک سکپ کیے بغیر اس کو ریڈ کریں اور کوشش کریں ڈائیگرام اور گوشوارہ بنانے کی تاکہ اس چیپٹر سے آپ زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ کوسچن اٹیمپٹ کر سکیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ریویل پریفرنس تھیوری یا اظہار ترجیح کے بارے میں ود آؤٹ انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائن کے ذریعے ہم نے صارف کا مختلف صورتیں توازن کی بیان کی، اور پھر بعد میں ہم نے ود دی ہیلپ آف بجٹ لائن وین پرائسز انکریز اور ڈیکریز اور اس کی مدد سے ہم نے ایک انڈیفرنس کرو بنایا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اظہار ترجیح کی مدد سے صارف کا خط طلب اخذ کرنا جبکہ شے نارمل ہو۔ جب ہم اظہار ترجیح کی مدد سے خط طلب اخذ کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم صارف کے اس طرز عمل کو بیان کرتے ہیں جو وہ کسی شے جیسے ایکس کی قیمت کم ہونے کی صورت میں اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ڈائیگرام 41 سے ظاہر ہے۔ یہاں صارف کا بنیادی بجٹ لائن کا خط جو ہے کون سی لائن ہے جی؟ اے بی سے ظاہر کیا گیا ہے، جہاں صارف ایک مجموعہ جیسے زیڈ چنتا ہے کیونکہ صارف اس مجموعے کو دیگر مجموعے پر ترجیح دیتا ہے جس کی مناسبت سے وہ ایکس شے کی او ایکس 1 اکائیاں خریدتا ہے، جو اس بات کے نیچے ڈائیگرام سے ظاہر ہے جیسے نقطہ آر ہے، جس کے مطابق جب ایکس شے کی قیمت پی ایکس 2 ہو تو صارف ایکس شے کی او ایکس 1 مقدار خریدتا ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایکس شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بجٹ لائن اے سی بن جاتی ہے۔ ہم پہلے استبدالی اثر معلوم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اے سی کے متوازی ایک خط جیسے جی کھینچتے ہیں جو کہ نقطہ زیڈ سے گزرتا ہے۔ یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ ایکس کی قیمت کم ہونے پر صارف کی حقیقی آمدنی میں وہی رہتی ہے جتنی کی نقطہ زیڈ پر ہے۔ استبدالی اثر کی بنا پر صارف نقطہ جے پر حرکت نہیں کرے گا کیونکہ یہ دونوں نقاط اشاع کے پہلے سے کم مقدار میں ظاہر کرتا ہے، اور اگر صارف نقطہ زیڈ ہی پر رہتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیمت میں کمی کے باوجود صارف ایک شے کی پہلی جتنی اکائیاں خریدتا ہے، لہٰذا یہاں استبدالی اثر صفر ہے۔ لیکن اگر صارف نقطہ ڈبلیو چنتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایکس کی قیمت میں کمی کی بنا پر صارف نے ایکس شے کو پہلے سے زیادہ یعنی او ایکس 2 مقدار میں خریدا ہے۔ اس طرح نقطہ زیڈ سے نقطہ ڈبلیو کی طرف حرکت استبدالی اثر ہے یا او ایکس 1 مائنس او ایکس 2 جو کہ سبسٹیٹیوشن ایفیکٹ او ایکس 2 مائنس او ایکس 1 ہے، چونکہ ایکس کی قیمت میں کمی کے نتیجے میں صارف کی حقیقی آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی بنا پر وہ ایک شے کی زیادہ مقدار خریدے گا، لہٰذا ایکس 2 سے ایکس 3 تک ایکس کی خریداری میں اضافہ جبکہ ایکس کی قیمت میں کمی ہو جاتی ہے حقیقی آمدنی میں اضافے کے نتیجے میں او ایکس 3 مائنس او ایکس 2 ہے۔ پس ایکس شے کی قیمت میں کمی کے نتیجے میں صارف ایکس کی خریداری کو ایکس 1 سے بڑھا کر ایکس 3 کر دیتا ہے، چنانچہ کل اثری قیمت نقطہ زیڈ سے نقطہ این کی طرف حرکت سے ظاہر ہے۔ پرائز افیکٹ کیا ہے؟ او ایکس 3 مائنس او ایکس 1 ہے۔ اس طرح ڈائیگرام کے نچلے حصے سے ظاہر ہے کہ جب ایکس کی قیمت پی ایکس 2 سے گر کر پی ایکس 1 ہو جاتی ہے تو صارف ایکس کی خریداری کو او ایکس 1 سے بڑھا کر او ایکس 3 کر دیتا ہے۔ اس تمام بحث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ خطوط عدم ترجیح استعمال کیے بغیر جو ہے سموئلسن کیا کہتا ہے؟ خطوط عدم ترجیح استعمال کیے بغیر سموئلسن نے ثابت کیا ہے کہ اثر قیمت استبدالی اثر اور آمدنی اثر کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، خطوط عدم ترجیح استعمال کیے بغیر سموئلسن نے ایک صارف کا خط طلب اخذ کیا ہے۔ یہ بھی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو صارف اس شے کی زیادہ مقدار خریدتا ہے۔ اب نظریہ اظہار ترجیح کی مدد سے صارف کا خط طلب اخذ کرنا جبکہ شے کیا ہے؟ گفن گڈز ہو۔ گزشتہ
ڈسکشن میں ہم بچا چکے ہیں کہ گفن شے وہ گھٹیا شے ہوتی ہے جس پر صارف کی آمدنی کا اثر بہت زیادہ حصہ خرچ کرتا ہے۔ اب ہم ڈائیگرام اپنی آمدنی کا بہت زیادہ حصہ خرچ کرتا ہے۔ اس ڈائیگرام سے واضح ہے کہ نظریہ اظہار ترجیح کو استعمال کرتے ہوئے کہ گفن شے کی صورت میں صارف کا خط طلب کس طرح اخذ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر نقطہ زیڈ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے صارف اپنی ترجیح کا اظہار کرتا ہے۔ اس صورتحال کو ڈائیگرام کے نچلے حصے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی نقطہ ایس حاصل ہوتا ہے جس کے مطابق ایکس شے کی قیمت 2 روپے ہو تو صارف اس کی OX1 کا یہ خریدتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایکس شے جو کہ گفن ہے اس کی قیمت گر کر 1 روپیہ ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس تبدیلی اثر کی بنا پر اس شے کو زیادہ خریدنے کے لیے اپنی ترجیح کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ نقطہ W سے ظاہر ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ صارف گفن شے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ خرچ کرتا ہے، لہذا قیمت کم ہونے سے صارف کی حقیقی آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے، یہ اضافہ اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ گفن شے کی خریداری کو کم کر دے اور اس کے بدلے میں سپیریئر گڈ لے۔ عزیز طلبہ، جس طرح گفن گڈ کی شکل میں ہماری ڈیمانڈ لائن پازیٹیو تھی، اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں ریویل پریفرنس تھیوری میں بھی آپ کی ڈیمانڈ لائن کیا ہے جی، پازیٹیو ہے۔ لہٰذا یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ گفن گڈز کیس میں جس وقت اس کی پرائزز کم ہوتی ہے بجائے ہم اس کی زیادہ مقدار خریدنے کے ہم سپیریئر کی طرف زیادہ جاتے ہیں، لہٰذا گفن گڈ میں آپ کی DD کیا ہوگی، پازیٹیو لائن ہوگی۔ یہ تو ہو گیا جی پورا ریویل پریفرنس تھیوری کا صارف کا خط طلب اور گفن گڈ۔ اب اس کے اوپر اگر تنقید آ جائے تو تنقید کے 4 پوائنٹ ہیں کہ سموئلسن کا نظریہ اظہار ترجیح پیش کرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نظریہ رویہ صارف کے نظریات کے سلسلے میں ایک انتہائی پیش رفت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سموئلسن نے آرڈینل نظریے کے بہت سی خامیوں کو دور کر دیا، لیکن یہ نظریہ آرڈینل نظریے پر ایک بہتری ہے۔ نظریہ اظہار ترجیح میں صارف کی ذہنی رویے سبجیکٹیو ایویلیوشن کو رد کرتے ہوئے منڈیاتی رویے پر تمام تر انحصار کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ نظریہ بہتر انداز میں صارف کی معاشی رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 3، سموئلسن کا نظریہ اظہار ترجیح نظریہ رویہ صارف کے بارے میں ایک جامع نظریہ ہے، کیونکہ ایک نظریے کی مدد سے اس نے صارف کے توازن، اثر قیمت، اثر آمدنی، خط میں ترجیح و اثر قیمت، استبدالی اثر اور آمدنی اثر میں رشتہ قائم کیا اور خط طلب کو اخذ کیا ہے۔ نمبر 4، وہ یہ کہتا ہے کہ سموئلسن کا نظریہ رویہ صارف کے سلسلے میں ایک ایڈوانس تجزیہ ہے۔ جب تک نیو کلاسیکل نظریہ رویہ صارف کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، سموئلسن کے نظریہ رویہ صارف کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کلاسیکل ماہرین نے اپنا نظریہ صارف آزادانہ طور پر اخذ نہیں کر سکا۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہو گیا جی الحمدللہ آپ کا کنزیومر بیہیویئر کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اس کو ہم نے ریوائز کر دیا۔